گوادر پاکستان کے انتہائی جنوب مغرب میں اور دنیا کے سب سے بڑے بحری تجارتی راستے پر واقع صوبہ بلوچستان کا شہر، جو اپنے شاندار محل وقوع اور زیر تعمیر جدید ترین بندرگاہ کے باعث عالمی سطح پر معروف ہے۔ دراصل گوادر نام بلوچی زبان کے دو الفاظ سے بنا ہے، گواد یعنی کھلی ہوا اور در کا مطلب دروازہ ہے، یعنی ہوا کا دروازہ۔ یہ لفظ گوات در سے بگڑ کر گوادر بن گیا ہے۔ 60 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی والے شہر گوادر میں 21ویں صدی کی ضرورتوں سے آراستہ جدید بندرگاہ کی تکمیل کا وقت جوں قریب آ رہا ہے، اس کی اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آنے والے وقت میں نہ صرف پاکستان بلکہ چین، افغانستان اور وسط ایشیا کے ممالک کی بحری تجارت کا زیادہ تر دار و مدار اسی بندرگاہ پر ہوگا۔ گوادر اور اس کے گرد و نواح کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ علاقہ وادی کلانچ اور وادی دشت بھی کہلاتا ہے۔ اس کا زیادہ رقبہ بے آباد اور بنجر ہے۔ یہ مکران کی تاریخ میں ہمیشہ سے ہی خاص اہمیت کا حامل رہا ہے۔ معلوم تاریخ کی ایک روایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑا تو وادی سینا سے بہت سے افراد کوچ کر کے وادی مکران کے علاقے میں آ گئے۔ مکران کا یہ علاقہ ہزاروں سال تک ایران کا حصہ رہا ہے۔ ایرانی بادشاہ قاؤس اور افراسیاب کے دور میں بھی ایران کی عملداری میں تھا۔ 325 قبل مسیح میں سکندر اعظم جب برصغیر سے واپس یونان جا رہا تھا تو اس نے یہ علاقہ اتفاقاً دریافت کیا۔ اس کی بحری فوج کے سپہ سالار ایڈمائرل نیرکوس نے اپنے جہاز اس بندرگاہ پر لنگر انداز کیے اور اپنی یادداشتوں میں اس علاقے کے اہم شہروں کو کلمات، گوادر، پشوکان اور چابہار کے ناموں سے لکھا ہے۔ اہم سمندری راستے پر واقع ہونے کی وجہ سے سکندر اعظم نے اس علاقے کو فتح کر کے اپنے ایک جنرل سلیوکوس نکاٹور کو یہاں کا حکمران بنا دیا، جو 303 قبل مسیح تک حکومت کرتا رہا۔ 303 قبل مسیح میں برصغیر کے حکمران چندر گپت نے حملہ کر کے یونانی جنرل سے یہ علاقہ چھین لیا اور اپنی حکومت میں شامل کر لیا، مگر 100 سال بعد 202 قبل مسیح میں پھر یہاں کی حکمرانی ایران کے بادشاہوں کے پاس چلی گئی۔ 711 عیسوی میں مسلمان جنرل محمد بن قاسم نے یہ علاقہ فتح کر لیا۔ ہندوستان کے مغل بادشاہوں کے زمانے میں یہ علاقہ مغلیہ سلطنت کا حصہ رہا، جبکہ 16ویں صدی میں پرتگیزیوں نے مکران کے متعدد علاقوں، جن میں یہ علاقہ بھی شامل تھا، ان پر قبضہ کر لیا۔ 1581 عیسوی میں پرتگیزیوں نے اس علاقے کے دو اہم تجارتی شہروں بسنی اور گوادر کو جلا دیا۔ یہ علاقہ متعدد مقامی حکمرانوں کے درمیان میں بھی تختہ مشق بنا رہا اور کبھی اس پر بلیدی حکمران رہے تو کبھی رندوں کو حکومت مل گئی، کبھی ملک حکمران بن گئے تو کبھی گچکیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، مگر اہم حکمرانوں میں بلیدی اور گچکی قبیلے ہی رہے ہیں۔ بلیدی خاندان کو اس وقت بہت پذیرائی ملی جب انہوں نے زکری فرقے کو اپنا لیا، اگرچہ گچکی بھی زکری فرقے سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ 1740 عیسوی تک بلیدی حکومت کرتے رہے۔ ان کے بعد گچکیوں کی ایک عرصہ تک حکمرانی رہی، مگر خاندانی اختلافات کی وجہ سے جب یہ کمزور پڑے تو خان کلات میر نصیر خان اول نے کئی مرتبہ ان پر چڑھائی کی، جس کے نتیجے میں ان دونوں نے اس علاقے اور یہاں سے ہونے والی آمدن کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ 1775 عیسوی کے قریب مسقط کے حکمرانوں نے وسط ایشیا کے ممالک سے تجارت کے لیے اس علاقے کو مستعار لے لیا۔
اور گوادر کی بندرگاہ کو عرب علاقوں سے وسط ایشیا کے ممالک کی تجارت کے لیے استعمال کرنے لگے، جن میں زیادہ تر ہاتھی کے دانت اور اس کی مصنوعات، گرم مسالے، اونی لباس اور افریقی غلاموں کی تجارت ہوتی رہی۔